السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرما رہے ہیں محترم جناب مولانا محمد جدید انصاری صاحب بمقام جامع مسجد باب الاسلام منظور کالونی گجر چوک کراچی۔ موضوع ہے تفسیر سورۃ عصر۔ یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی۔ شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابى قالوا من ابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ رواہ البخاری فی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حاضرین جمعہ کا خطبہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے، اس لیے میں نے سورہ قاف کی تلاوت بھی جو مسنون ہے میں اس لیے نہیں کر سکا کہ میں روزانہ آپ سے خطاب تو کر نہیں سکتا، میں نے خطبہ مسنونہ کا وہ حصہ آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر خطبے کے اندر جس کا آپ اعادہ کیا کرتے تھے اور بار بار پڑھتے تھے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک بہت ہی چھوٹی سی سورہ عصر کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مشہور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا اور یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تو نے قرآن نازل تو میرے اوپر کیا ہے لیکن قرآن کی سمجھ تو عطا فرما عبداللہ ابن عباس کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے حق میں دعا ہو اور وہ قبول نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ مشہور مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ سورت ان کے سامنے پڑھی گئی تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے پورا قرآن نازل نہ کیا ہوتا
صرف یہی ایک صورت اگر نازل کر دی ہوتی تو یہ انسان کی پوری زندگی میں عمل کرنے کے لیے کافی ہوتی. یہی ایک صورت بنیادی طور پر پورے قرآن میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کا ایک اجمالی بیان اس صورت کے اندر پیش کر دیا گیا. میرے ساتھ بڑی پریشانی یہ ہے کہ جمعے کے خطبے میری الگ الگ مساجد میں ہو رہے ہیں اور میں زیادہ دنوں کے لیے آیا بھی نہیں ہوں, اور کسی ایک جگہ پر اگر جمعے کا خطبہ متعین ہوتا تو میں ایک ہی صورت پر مسلسل کئی خطبے آپ کے سامنے خطاب کرتا تاکہ کوئی چیز وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ سکے. والعصر ہی کو دیکھ لیجئے, پہلا ہی لفظ ہے والعصر. علماء کے درمیان اختلاف ہے, مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ عصر سے مراد کیا ہے. کچھ مفسرین نے یہاں کہا ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز کا وقت ہے, اور کچھ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد زمانہ ہے. اس لیے ترجمہ کرنے والوں نے بھی ترجمہ یہ کیا ہے اس زمانے کی قسم, یا کسی نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ نماز عصر کی قسم. اور جن لوگوں نے عصر سے مراد عصر کی نماز کا وقت لیا ہے ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ایک جگہ فجر کے وقت کی بھی قسم کھائی ہے, والفجر. جب فجر سے مراد فجر کی نماز کا وقت لیا جا سکتا ہے تو عصر سے مراد عصر کی نماز کا وقت کیوں نہیں لیا جا سکتا ہے؟ یہاں موقع نہیں ہے کہ ان دونوں کے تضاد کو میں حل کروں اور اپنا راجح قول کس کا ہے اس کو میں بیان کروں. دلائل کے بعد یہاں اتنی بنیادی چیز آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جن لوگوں نے زمانہ مراد لیا ہے ان کے ثبوت اور ان کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں. والعصر, زمانے کی قسم. اب یہاں سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اللہ رب العالمین قسم کیوں کھاتا ہے؟ قسم تو اس آدمی, اس انسان کو کھانا پڑتی ہے کہ جس کے جھوٹا ہونے کا امکان ہو, یا میں یہ دیکھوں کہ میرا سامنے والا آدمی جس سے میں مخاطب ہوں وہ میری بات کو جھٹلا سکتا ہے, تب میں اپنی بات کو یقینی بنانے کے لیے اور اپنی بات کو باوثوق اور فقہ ثابت کرنے کے لیے یہ کہنا پڑتا ہے مجھے کہ اللہ کی قسم ایسا ہے. لیکن اللہ کو قسم کیوں کھانا پڑتا ہے؟ یہ ایک مستقل موضوع ہے. والعصر, زمانے کی قسم. پھر اللہ نے یہ قسم کیوں کھائی ہے, یہ ایک مستقل موضوع ہے. اشارہ صرف یہ کر دیتا ہوں, اس مستقل موضوع کو میں پھر کسی دوسری بحث کے لیے چھوڑ دیتا ہوں, کبھی دوسرا وقت ملے گا انشاءاللہ. 2-3 گھنٹے کم سے کم اس کے لیے چاہیے, درکار ہیں. والعصر, زمانے کی قسم. جس طرح تم کو قسم کھانے کے بعد کسی بات کا اعتبار ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہے. آئے منکرین قرآن, آئے منکرین اسلام, آئے کافرین عرب, اگر تم کو کسی بات کے اعتبار کے لیے قسم کی ضرورت ہے اور اہل عرب بار بار کسی بات کے سچا ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں تو میں بھی قسم کھا کر تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ زمانے کی قسم. امام راضی ایک بزرگ گزرے ہیں, اور اچھی چیز ہمیں جہاں سے ملے لے لینا چاہیے. ایک برف فروش کی دکان سے گزرے, وہ برف بیچ رہا تھا. صبح اس نے کچھ اور قیمت لگائی, برف پگھلتا جا رہا ہے اور برف فروش اس قیمت کو گھٹاتا جا رہا ہے تاکہ جلدی سے میرا یہ سامان بک جائے. شام ہوتے ہوتے اس نے اس کی قیمت بہت ہی کم لگائی, بالآخر اس کا برف بک جاتا ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ میں نے یہیں سے اندازہ لگا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے عصر کی زمانے کی قسم کیوں کھائی. جس طریقے سے برف گھلتا جا رہا, پگھلتا جا رہا اور اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے, اسی طریقے سے تم بھی اس زمانہ تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا اور تمہاری عمریں بھی پگھلتی جا رہی ہیں, گھلتی جا رہی ہیں. جس طریقے سے برف کو دوام نہیں ہے اسی طریقے سے زمانے کو بھی دوام نہیں ہے.
اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ قسم کھائی ہے کہ تم اس زمانے میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ سکندر بادشاہ گردش لیل و نہار کو دیکھتا تھا، 6 مہینے حکومت کیا کرتا تھا اور 6 مہینے وہ جنگل میں چلا جایا کرتا تھا۔ اور جب سکندر 6 مہینے جنگل میں جاتا تھا تو جنگل کی سڑی ہوئی اور بوسیدہ ہڈیوں کو وہ اٹھا لیا کرتا تھا، جس میں انسانوں کی ہڈیاں بھی ہوا کرتی تھیں، اور ان ہڈیوں کو اٹھا کر وہ اس طریقے سے وظیفہ پڑھا کرتا تھا، آئے ہڈیو کل تم میرے جیسی تھیں اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا، آئے ہڈیو کل تم میری طرح تھیں اور کل میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا، آئے ہڈیو کل تم میرے جیسی تھیں اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ اس سے جب کوئی دوسرے ملک کا بادشاہ ملنے آیا تو اس نے کہا سکندر یہ کیا حالت تم نے بنا رکھی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم جب تک کوئی میرے سوال کا جواب نہ دے گا میں یہ وظیفہ ختم نہ کروں گا۔ کوئی آدمی یہ بتائے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ظاہری اعمال کی بنیاد پر ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے عملوں کو قبول فرما لے، لیکن ہم کسی پر فتویٰ نہیں دے سکتے کہ آدمی جنتی ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آدمی نیک ہے، شریف ہے، لیکن کسی آدمی کو جنت میں جانے کی ضمانت ہم نہیں دے سکتے۔ نبی اکرم نے بھی اپنی زندگی میں صرف 10 صحابہ کو عشر مبشرہ جو کہلاتے ہیں ان کو جنت میں جانے کی بشارت دی ہے۔ والعصر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت نقصان میں ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، انا کہا ہے، اور جو عربی گرامر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب انا کی خبر پر لام داخل ہو جائے تو اس کے ترجمے میں کتنی تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ان الانسان فی خسر نہیں کہا، ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت، اور ان الانسان میں الف لام جنسیت کا ہے، جس کے معنی یہ کہ ساری کی ساری انسانیت نقصان ہی نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہاں اللہ نے کسی کو الگ نہیں کیا، پہلے تو یہ اسلوب ہے، پہلے تو پوری انسانیت کو اس نے سمو دیا، ساری انسانیت نقصان میں ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، یہاں اللہ نے اپنا بھی انکار کیا، لا الہ کوئی نہیں الا اللہ، اللہ کے علاوہ، مستثنا ہے تو صرف اوپر والی ذات، اللہ کی ذات، عرش والی ذات۔ ایسے ہی یہاں پر اللہ نے کہا ہے ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت نقصان میں ہے، پھر اللہ کے ذریعے مستثنا کیا جا رہا ہے۔ ہاں یہودی بھی نقصان میں، عیسائی بھی نقصان میں، ہندو بھی نقصان میں، بلکہ مسلمان بھی نقصان میں۔ ان الانسان لفی خسر، اپنے آپ کو ایمان کے دعوے دار اور اپنے آپ کو پکا سچا مومن کہنے والے یہ بھی نقصان میں۔ دعوے سے کچھ نہیں ہوتا۔ امریکہ بھی دعویٰ ٹھونک رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا میں امن پسند اگر کوئی ملک ہے تو امریکہ ہے، دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑا امن کا علم بردار اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو امریکہ اپنے آپ کو کر رہا ہے، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اگر کوئی ملک ہے تو وہ امریکہ ہے۔ کون نہیں جانتا؟ دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے دلائل اور ثبوت چاہیے۔ دلائل موجود ہیں۔ میڈیا والوں کو آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امن پسند تعلیمات کیوں نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ ایک عورت جا رہی ہے، حملہ نہیں، اور اسلام نے عورت پر ظلم کیا ہے، یہ تو دکھائی دے رہا ہے۔ ایک مرد کو 4 عورت رکھنے کی اجازت دی ہے، ایک عورت کو 4 مرد اور 4 نکاح کی اجازت کیوں نہیں دی ہے؟ آج یہ سوالات تو کیے جا رہے ہیں، لیکن اسلام کی خوبیاں کیوں نہیں دکھائی دے رہی ہیں ان کو؟ ذرا تصور کیجئے، یہ وہی قرآن ہے جو کہہ رہا ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا، وہ من قتل نفسا، اور نفسن کہا ہے، مومنن نہیں کہا ہے کہ صرف ایک مومن کو یا مسلمان کو قتل کر دیا، نفسن، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت و مسلک کا ماننے والا ہو، اگر کسی نے بلا قصور اس کو قتل کر دیا، قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، قتل الناس جمیعا، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ یہ خوبیاں ان کو کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ وہ یہودی آتا ہے اور ایک
کپڑا نبی اکرم کی گردن میں ڈالتا ہے اور وہ مروڑنے لگتا ہے، اینٹھنے لگتا ہے، کہتا محمد میرا قرض دو، صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض دو۔ آپ نے فرمایا ابھی 2-3 دن باقی ہیں تیرا قرض ادا کرنے میں نے جو مہلت مانگی تھی ابھی وہ ٹائم نہیں ہوا، مجھے اتنی مہلت تو دے دو جو میں نے مانگی تھی، وہ وعدہ تو پورا ہونے دو، وہ وقت تو آنے دو۔ کہنے لگا کہ مجھے آج ہی ضرورت ہے، کہا آج تو میرے پاس نہیں ہے، کہا میں تم کو اٹھنے نہیں دوں گا اس جگہ سے جب تک کہ تو، اس کے الفاظ ہیں، جب تک کہ تو میرا قرض نہ دے دے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تیری مرضی۔ عمر فاروق کی تلوار میان سے نکلنے لگی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کوئی آدمی کپڑا ڈال کر اینٹھنے لگے۔ اللہ کے نبی نے عمر فاروق کی نکلتی ہوئی تلوار کو دیکھا۔ خصائص علامہ سیوطی کے الفاظ ہیں، عمر تم تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو، اللہ کی قسم جب میں تیرے ہاتھ سے تلوار میان سے نکلتی ہوئی دیکھتا ہوں تو میں آسمان کی پیشانی پر میں پسینہ بھی دیکھ لیتا ہوں۔ عمر تم تلوار نکالنے میں اتنی جلدی نہ کرو۔ کہا اس نے آپ کو روک لیا، کہا ٹھیک ہے میں قرض دار ہوں، جاؤ تم جاؤ، یہ میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرے گا۔ بیٹھ گئے۔ میڈیا والوں تمہیں تمہارے مذہب کا واسطہ محمد رسول اللہ کی خوبیوں کو بھی اجاگر کیا کرو۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، کیا میں نماز پڑھنے جا سکتا ہوں؟ اے یہودی، کہا بالکل نہیں۔ آپ نے اسی جگہ پر ظہر کی نماز ادا کی۔ عصر کی نماز کا وقت آیا، سنن بیہقی کے الفاظ ہیں، کیا میں نماز کے لیے جا سکتا ہوں؟ کہا بالکل نہیں۔ عصر بھی وہیں پڑھی، مغرب کی اجازت مانگی، مغرب کی اجازت نہ ملی، وہیں پڑھی۔ عشاء کے لیے نکلنا چاہتے ہیں لیکن یہودی اجازت نہیں دیتا، پہلے میرا قرض دو بعد میں یہاں سے جانے دوں گا۔ عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھی، یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی آپ نے اسی جگہ پر پڑھی۔ پھر سنن بیہقی کے الفاظ ہیں تطلع الشمس، پھر اس کے بعد میں سورج طلوع ہو گیا، سورج نکل آیا، لیکن آپ اسی جگہ پر بیٹھے ہیں۔ وہ یہودی اپنی جگہ سے اٹھا، کہنے لگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا اللہ کے نبی میں آپ پر ظلم کے ارادے سے نہیں آیا تھا، بلکہ میں نے کل ہی اپنی کتاب تورات میں آخری نبی کی کچھ صفتیں پڑھی تھیں، کچھ اوصاف پڑھے تھے، میں اس کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ وہ اوصاف آپ کے اندر پائے جا رہے ہیں یا نہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے اندر وہ اخلاق پائے جا رہے ہیں یا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیف وجدتنی، پھر تو نے مجھے کیسا پایا؟ کہا اللہ کے نبی میری کتاب میں جو اوصاف لکھے تھے آپ اس اوصاف سے بھی بڑھ کر ثابت ہوئے، آپ ان اوصاف سے بھی زیادہ خلیق اور بردوار ثابت ہوئے۔ آپ نے فرمایا پھر تجھے اسلام کے لانے سے کون سی چیز روکے ہوئے ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میں کہاں دیر کر رہا ہوں، دیر تو آپ کر رہے ہیں۔ کہا میری طرف سے کیا دیر ہے؟ کہنے لگا ہاتھ یدگا ابایک علی الاسلام، اے اللہ کی نبی اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیے، میں یہاں سے داہنا ہاتھ بڑھاتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرتا ہوں اسلام پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا اور اسلام لے آیا۔ بلکہ خصائص میں علامہ سیوطی تو یہاں تک نقل کرتے ہیں کہ یہودی تو اسی جگہ پر اسلام لایا، اور جب وہ اپنے گھر پہ گیا فاسلم الیہودی واہل بیتی، اور اس کا پورا گھر یہ واقعہ سن کر مومن ہو گیا۔ کیا دشمن کے کہنے پر بیٹھ جانا اور اسی جگہ پر پوری رات گزارنا یہ دہشت گردی ہے؟ پوری انسانیت نقصان میں ہے، صرف وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جن کو اللہ الگ کر رہا ہے۔ اور یہ 4 اوصاف بتائے ہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے صالح عمل کیے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، صالح عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ جمعہ کا خطبے کا اختصار مجھے بالتفصیل ان کو بیان کرنے سے روک رہا ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان، اور ایمان کے ساتھ ساتھ یہ لفظ لگا ہوا وعملوا الصالحات، عمل صالح۔ اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں تو بیکار، اور ہم عمل صالح تو کر رہے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے تو بیکار۔ ہمارے انڈیا میں آپ جائیے، بہت سے غیر مسلم بھی اچھا کام کر رہے ہیں، مسافروں کو پانی پلاتے ہیں، ٹرینیں
گرمیوں میں جون اور مئی کی گرمیوں میں روکتے ہیں، ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں، برف دیتے ہیں، اور اچھا کام وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے، اس لیے بیکار۔ اور ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خوب صدقہ اور زکوٰۃ و خیرات اور اچھے اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں پر بھی ایسی عیسائی مشینریاں کام کر رہی ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے، وہ بھی بیکار۔ اور بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس ایمان تو ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے اسی مسجد کے اندر ہوں گے جو صرف جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوں گے اور پورے ہفتے پھر ان کی شکل نہیں دکھتی ہوگی، اور جمعے کے دن بھی وہ اس لیے آتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، بلکہ ہم جمعے کے دن بھی اس لیے آئے تاکہ محلے والے یا گاؤں والے یا جس علاقے میں رہ رہا ہوں کوئی آدمی یہ نہ کہے یار تو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا، کتنا نالائق ہے، تیرے اندر تو رائی کے دانے بھر بھی ایمان نہیں ہے۔ یعنی ہم جمعے کے دن بھی آ رہے ہیں لیکن اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، بلکہ محلے اور اہل قریہ کے ڈر سے آج ہم جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے پاس عمل تو ہے، عمل صالح نہیں ہے۔ اور اسی لیے میں اس حدیث کے تعلق کو بڑا گہرا جوڑتا ہوں جس کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وعن امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ حضرت امام بخاری شریف کے اندر سب سے پہلے اسی حدیث کو درج کرتے ہیں تاکہ طالب علم پڑھنے سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر۔ میں یہ ترجمہ نہیں کرتا ہوں۔ اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ جو لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں ان کے پاس اپنے دلائل ہوں گے۔ انما الاعمال بالنیات کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ تمام صحیح عملوں کا اور تمام صالح عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، برے عملوں کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے۔ برے عمل چاہے کتنی اچھی نیت کر لیجیے آپ، وہ برا ہی رہے گا، وہ اچھا نہیں ہو جائے گا۔ میرے پڑوس میں غریب لڑکی رہتی ہے، میں بھی غریب ہوں، اس کی شادی ہونے والی ہے، میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ دوسرے پڑوسی بہت امیر ہے، پیسے والا ہے، دولت والا ہے، میں نے سوچا اس کے گھر میں گھس جاؤں، کود گیا، چھلانگ لگا گیا، جمپ لگایا، اس کی الماری توڑی، پیسہ چرایا، سونا چرایا۔ نیت میری یہ ہے کہ اس روپے کو میں اپنے اوپر استعمال نہیں کروں گا، اپنے پڑوس میں رہنے والی غریب لڑکی کی شادی کرا دوں گا۔ معاف کیجئے گا، میری نیت تو اچھی ہے لیکن کام برا ہے۔ نیت کے اچھا ہونے کی بنیاد پر کوئی برا کام اچھا نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ غلط ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام اچھے اور نیک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جمعہ کی نماز اگر ہم اس لیے پڑھنے آئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور آج کے بعد مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر یہ نیت ہماری اچھی ہے تو اللہ قبول کرے گا۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ نہیں، ہم بھی رکوع کر لیتے ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کر لیتے ہیں، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، لیکن اس لیے تاکہ محلے والے، گاؤں والے، شہر والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو وہ تو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا، ہم نے عمل تو کیا ہے لیکن ہماری نیت دوسری ہے، اس لیے نیت کی بنیاد پر یہ کام ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ یہ بھی دوسرے کے دکھانے کے لیے آپ نے نماز پڑھی ہے، اور جس نے نماز پڑھی من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی وہ بھی مشرک ہے۔ قد اشرک کا لفظ عربی جاننے والوں کو اچھی طرح معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو جامعۃ الاحسان ہے، یہ بہت مشہور ادارہ۔ قد عربی زبان میں جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام ہو چکا۔ قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی تھی۔ قد سمع، وہ سن چکا، قد ذہب، وہ جا چکا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، قد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ بھی مشرک ہو چکا۔ قد جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ کہ اس کو وہ مستقل ٹھکانے پہ لگا دیتا ہے۔ قد لعبا، وہ کھیل چکا، قد شربا، وہ پی چکا، قد اکلا، وہ کھا چکا، قد اشرک، وہ مشرک ہو چکا، وہ شرک کر چکا۔ دکھاوے کی نماز کا یاد۔ اور ایمان کا تعلق بہت گہرا ہونا چاہیے نبی سے۔ دیکھیے ایمان، اللہ تعالیٰ نے ایمان کس کو کہا ہے؟ فلا، آیت پر غور کیجئے گا، فلا وربک لا یؤمنون، ایمان کی تعریف دیکھیے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. فلا، الفاظ پر غور کیجیے. فلا نہیں ہو سکتا. وَرَبِّكَ، اے رسول مجھے قسم ہے تیرے رب کی، یعنی اپنی عزت اور کبریائی کی قسم نہیں ہو سکتا. ہر انسان سوچ رہا ہے فلا نہیں ہو سکتا. اے اللہ کیا نہیں ہو سکتا؟ ہر انسان ذہن دیکھیے کس طریقے سے اللہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے. سوچو فلا ہرگز نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا، کیا نہیں ہو سکتا؟ اے اللہ کیا نہیں ہو سکتا؟ وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، یعنی مجھے اپنی عزت و کبریائی کی قسم وہ نہیں ہو سکتا. یا اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ کس بات پر تو اتنی قسم کھا رہا ہے کہ نہیں ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم ہرگز نہیں. اب اللہ کہہ رہا لا یؤمنون، اے نبی مجھے قسم ہے تیرے رب کی، مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، وہ پکا سچا ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اے اللہ کے نبی ذرا جلدی بتائیے، ہم بھی تو مومن نے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دائرے میں ہم آ رہے ہیں. کون مومن نہیں ہو سکتا؟ کون مسلمان نہیں ہو سکتا؟ فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے تمام اختلافات، تمام تنازعات اور تمام جھگڑوں میں وہ آپ کو جج نہ مان لے، آپ کو حاکم نہ مان لے، آپ کو فیصل نہ مان لے، آپ کو جج تسلیم نہ کر لے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. رسول کو جج ماننا ضروری ہے، اور جج ہی نہیں، کیا کہا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو اس فیصلے کو بلا چو چرا جب تک تسلیم نہ کر لے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ زمین میری، وہ کہہ رہا یہ زمین میری، ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ کر دیا تیری، میں نے مان لیا. اب میرے دل میں یہ آیا ٹھیک ہے نبی نے فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں صحیح ہے، لیکن کاش مجھے دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. فیصلہ مان تو رہے ہیں ہم، لیکن میرے دل میں یہ آ گیا اگر یہ فیصلہ میرے حق میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے اگر یہ فیصلہ مان لیا لیکن یہ بھی دل میں اگر تم نے اپنے اندر پیدا کر لیا تب بھی تم مومن نہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، اگر کوئی تنگی تمہارے دل کے اندر آ گئی تب بھی تم مومن نہیں، فیصلہ ماننے کے باوجود تم مومن نہیں. مما قضیت، جب تک کہ پوری ویسلموا تسلیما، جب تک کہ پوری طریقے سے دل و جان سے تم اس کو قبول نہیں کرو گے مومن نہیں ہو سکتے. اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، مومن کہنے والوں ذرا سوچو آج کتنے فیصلے آج اس لیے رد کر دیے جاتے ہیں کہ وہ نبی کا فیصلہ ہے اور وہ فیصلے پر ہمارے امام کے اور ہمارے بزرگ کے سگنیچر نہیں ہے، دستخط نہیں ہے. آج وہ فیصلے رد کر دیے جاتے ہیں. ہمارے امام کے، ہمارے مولوی کے، ہمارے پیر کے، ہمارے ولی کے فیصلے نہیں ہیں، اس لیے وہ فیصلے رد کر دیے جاتے ہیں. یہ حدیث ہے، ہاں صحیح ہے، میں مانتا ہوں صحیح ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین ان وافقت آمین تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنب. رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. امام بخاری اس حدیث کو پوری کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم بھی زور سے بولو آمین. فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی، کھا گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں غفر لہ ما تقدم، ما پر غور کیجئے، ما تقدم من ذنبی، اب تک تم نے جتنے گناہ اپنی پوری زندگی میں کیے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے سارے صغیرہ گناہ آمین زور سے بولنے کی بنیاد پر معاف کر دے گا، بخش دے گا. یہ فضیلت ہے. مولوی صاحب حدیث صحیح ہے، ہاں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں حدیث بھی ہے، نبی کا فرمان بھی ہے، ابو ہریرہ راوی بھی ہیں، ساری چیزیں صحیح ہیں، لیکن میں مانوں گا نہیں اس لیے کہ اس پر میرے بزرگ کے اور میرے امام کے سگنیچر نہیں ہے، دستخط نہیں ہے. ہم تو آہستہ ہی بولیں گے، بغل والا بھی اب تو نہیں سنتا ہے، اس لیے کہ ہم تو محمد رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں. ہم تو حنفی، ہم تو ابو حنیفہ کی مانیں گے. ہم محمدی ہوتے تو محمد رسول اللہ کی مانتے. ہم نے تو نام بھی نہیں رکھا رسول کی شریعت پر، ہم نے تو حنفی رکھا، مالکی رکھا، شافعی رکھا. ہمیں اگر محمدی بننا ہوتا اور یہ حدیث ایمان نہ ہوتی تو ہم محمدی نہ کہلاتے، ہم حنفی اسی لیے کہلاتے ہیں کہ ہم کو تو ماننا ہی نہیں ہے. ہاں اشہد ان محمد
रसूलुल्लाह अपनी आजानों में हम देते रहेंगे, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, यही वो लोग हैं जो अल्लाह को और मोमिनों को धोखा दे रहे हैं। मस्जिदों में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चीखते हैं और चिल्लाते हैं, लेकिन हकीकत यह है, अल्लाह की कसम हकीकत यह है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से इनको दिल जर्रा बराबर भी मोहब्बत उनसियत नहीं है। यह हदीस भी पढ़ेंगे और अपने बुजुर्गों की बात भी देखेंगे। हाँ, बुजुर्ग की बात आ गई तो हदीस छोड़ देंगे, लेकिन बुजुर्ग की बात सर से ना उतारेंगे। जबकि हुक्म तो यह है कि हाँ, जब नबी का फरमान आ जाए तो सारी शख्सियतें हेच है मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म के आगे। इल्लल्लज़ीना आमनू, यह है ईमान, वो मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि आपको जज ना मान ले। और देखिए दूसरी हदीस, चलिए कुरान ही की एक आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाह, इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाह पर मैं खत्म कर रहा हूं। आए ईमानो वालो, इताअत करो अल्लाह की, व अतीउर रसूल, और इताअत करो रसूल की, व उलिल अम्रि मिनकुम, और इताअत करो तुम अपने उमरा की, साहिबे हुक्मरा की। अब आप बहुत से लोगों ने इसका तर्जमा यह किया, और इताअत करो तुम अइम्मा अरबा की। मैं ये हिंदुस्तान के कुरान से नकल करके बता रहा हूं आपको। चलो मैंने मान भी लिया, उलमा की इताअत करो, तो सवाल यह है कि जब कुरान ने अल्लाह की और रसूल की इताअत के साथ साथ उलमा या आइम्मा जमा इस्तेमाल किया है, तो तुमको यह पावर किसने दिया है कि चारों में से किसी एक को मुतय्यन कर लो? चलो मैंने उस तर्जुमे को सही मान लिया और इताअत करो उलमा की, तुम उलमा की कहां करते हो? इताअत करो आइम्मा की, तो तुम आइम्मा की कहां करते हो? तुम तो सिर्फ एक इमाम की करते हो। तो ये पावर किसने दिया, ये अथॉरिटी किसने दी? एक जगह मैं गया, किसको मानते हो? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है मैं चारों को मानता हूं। कहा नहीं, तकलीद किसकी करते हो? मैंने कहा मैं चारों की करता हूं, जिस वक्त जिस नबी की बात जिससे मिल जाती मान लेता हूं। नहीं, तुम गुस्ताख अइम्मा अरबा हो। मैंने कहा अच्छा तुम किसको मानते हो? कहने लगा अबू हनीफा। मैंने कहा वो तीन जो थे वो क्या झूठे थे? नाउज़ बिल्लाह। कहने नहीं, मानता तो मैं उनको भी हूं, लेकिन तकलीद इनकी करता हूं। मैंने कहा तुम तीन की तकलीद छोड़कर भी चारों के हमदर्द हो सकते हो, चारों के मानने का दावेदार हो सकते हो, एक की तकलीद करते हो, तीन को छोड़ते हो। अगर तुम उन तीनों को छोड़कर भी चारों के दावेदार हो सकते हो, तो हम चारों की तकलीद छोड़कर चारों इमामों के मुहिब क्यों नहीं हो सकते? हम चारों की छोड़कर भी उनके मानने वाले क्यों नहीं हो सकते? अगर तुम तीन को छोड़कर भी उनसे मोहब्बत का दावा कर सकते हो, तो हम चारों को छोड़कर कर सकते हैं। कहने लगा मैं एक को तो मानता हूं कम से कम, तुम तो एक को भी नहीं मानते। हमने कहा अगर तुम अबू हनीफा को मानकर चारों की मोहब्बत के दावेदार हो सकते हो, तो हम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करके चारों इमामों के मोहब्बत के दावेदार क्यों नहीं बन सकते? मेरे भाइयों जरा सोचो, तुम तीन की तकलीद छोड़कर भी चारों की मोहब्बत के दावेदार, और हम चारों की छोड़कर चारों के दुश्मन हो गए, हम गुस्ताखे अइम्मा अरबा हो गए। सच फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। और एक ग्रामर पर जरा गौर कीजिएगा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह के साथ अतीउ और रसूल के साथ भी अतीउ, लेकिन आगे भी जिसकी इताअत का हुक्म दिया जा रहा है उसके साथ अतीउ नहीं लगा हुआ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ये नहीं कहा व अतीउ उलिल अम्रि मिनकुम। जरा गौर कीजिएगा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, लेकिन आगे का जो लफ्ज है उसमें सिर्फ व उलिल अम्रि मिनकुम, यानी इस बात की दलील है अल्लाह की इताअत हर हाल में जरूरी है, रसूल की इताअत भी अल्लाह की इताअत की तरह है जो हर हाल में जरूरी है। और बकिया जिसकी इताअत का हुक्म दिया जा रहा है उसकी इताअत मुस्तकिल नहीं है। अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के दायरे में आएगी तो इताअत की जाएगी, और अगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के दायरे में नहीं आएगी तो उसको खारिज कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए कि उसके साथ अतीयू का लफ्ज नहीं लगा है। ये बहुत जबरदस्त बहस है। हजरत उमर फारूक ने कहा था कि आए लोगों,
اگر میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر تمہیں کسی بات کے کرنے کا حکم دوں تو تم میرا کیا کرو گے؟ تم نے مجھے اپنا امیر بنایا، سارے مجمع پہ سناٹا چھا گیا، کہا مجھے بتاؤ کہ اگر میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات تمہیں کرنے کو کہوں تو تم کیا کرو گے؟ مجمع پہ سناٹا چھایا۔ ارے کوئی مرد مجاہد اٹھے اور بولے، ایک نوجوان اٹھا کہنے لگا عمر تیری تلوار چھین کر تیری گردن اڑا دوں گا۔ اتنی آزادی کہیں ملے گی؟ جمہوریت کا بہت ڈھونک پیٹا جا رہا ہے ہمارے ملک میں، اتنی آزادی کہیں ملے گی؟ امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ عمر فاروق کا ہاتھ سے جب تلوار ہاتھ میں آ جاتی ہے اور کسی کی گردن اڑاتے ہیں تو عمر ہی ایک ایسا مرد مجاہد ہے کہ جس کا ہاتھ کسی کو کاٹتے وقت لرزتا نہیں ہے، دنیا جانتی ہے عمر۔ اور اس نے کہا عمر تیری تلوار چھین کر تیری گردن اڑا دیں گے اگر تم نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کو کہا۔ تصور کیجئے، جمعے پر کے ممبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، آئے لوگوں اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکو، فتنے کا زمانہ ہے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا عمر اگر تجھے دنیا کی عورتوں کو، مکے اور مدینے کی عورتوں کو اور عرب کی عورتوں کو اگر مسجدوں میں آنے سے روکنا تو پہلے اپنی بیوی کو روک کر دکھا، تیری بیوی سب سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھی ہے۔ ایک نوجوان جمعے کی خطبے میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا عمر روکنے کا حق نہیں ہے، اگر روکتے ہو تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو روکو جو سب سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھتی ہے اور آئی ہوئی ہے اور آج بھی موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، آئے لوگو میں تمہاری عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روکوں گا، اپنی بیوی کو نہیں۔ کہا کیوں؟ یہ کیا بات ہے؟ خود کر رہے ہو اور دوسروں کو منع کر رہے ہو، تمہاری بیوی وہ عمل خود کر رہی ہے۔ فرمایا ان لوگوں سمجھنے کی کوشش کرو میری مجبوری کو، جب میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں آئے میری بیوی تو اب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے متا فتنے کا زمانہ ہے، تو میری بیوی کہتی ہے عمر میں تجھ پر ایمان لائی ہوں یا جناب محمد رسول اللہ پر، محمد رسول اللہ سے میرے کانوں نے سنا ہے آپ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلینا فی المسجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے جانے سے مت روکو۔ جب نبی نے کہا مت روکو، نبی اجازت دے رہے ہیں اور آپ مجھے روک رہے ہیں، میں نبی کی مانوں یا تیری مانوں؟ آئے لوگوں جب میری بیوی محمد رسول اللہ کا نام لیتی ہے تو پھر عمر کو روکنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ پتہ یہ چلا کہ کچھ حالات تھے جو حضرت عمر فاروق کو مجبور کر رہے تھے، ورنہ حکم شریعت نہیں بدلتے۔ یہ حالات ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل صالح بھی ضروری ہے۔ صالح عمل، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح اللہ کے لیے، وَعَبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دین کو اس کے لیے خالص کر دو، اللہ کے لیے۔ اور آپ دیکھ لیجئے وہ ساری روایتیں جو لوگ ممبروں پہ بیان کرتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، اور بال نہ ہو تو ان کے ہر ریشے کے بدلے میں ایک نیکی۔ یہ ساری روایتیں ضعیف بلکہ موضوع اور من گھڑت ہیں۔ قرآن تو یہ بیان کر رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی کے جانور کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ وہ تمہارے دل کا تقوی ہوتا ہے جو اللہ کو پہنچتا ہے۔ کتنی آپ خود سوچئے اس بات کو، کیا ہے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا فرمایا؟ یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ یہ ٹکڑا تو صحیح ہے، البانی نے یہاں تک تو صحیح کہا۔ اس کے بعد اس قربانی میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ ذرا خود تصور کیجیے عقل سے، ایک امیر آدمی 4 بکرے لاتا ہے، 4 جانور لاتا ہے، ایک غریب آدمی بیچارہ 1 لاتا ہے، اس کے جانور کے بال ہیں 4 لاکھ اور اس کے بیچارے کے 1 لاکھ۔ یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ اخلاص اور اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہے۔ اس کو 4 لاکھ نیکی ملیں گی، اس کو 1 لاکھ نیکی ملیں گی۔ کون سا ڈھونگ ہے، ڈرامہ ہے؟ قربانی کے جانور کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ وہ تقوی ہوتا ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کی طرف، صورتوں کی طرف اور تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، کتنے ہینڈسم ہو، پرسنالٹی کیا، کچھ نہیں دیکھتا۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ ورنہ صحیح بخاری کے ان الفاظ پر غور کرو، آئے بلال تم ایسا کون سا نیک کام کرتے ہو کہ تم دنیا میں ٹہل رہے تھے اور سفر معراج میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی، تمہاری جوتیوں کی آہٹ میں نے جنت کے اندر سنی۔ وہ بلال جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئلہ پھر بھی صاف رنگ کا ہوتا ہے، بلال کوئلے سے زیادہ کالے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے جب فرمایا بلال تم ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ میں نے تمہاری جوتیوں کی آواز جنت کے اندر سنی، کہا اللہ کے نبی مجھے تو معلوم نہیں، شاید
جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں نیا وضو بنا لیتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہو. فرمایا شاید یہی وجہ ہے. نبی نے بھی اس کو کلیئر نہیں کیا. جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ بلال میں نے تمہارے آپ جوتیوں کی آواز تمہاری جنت میں سنی, تو عرب کے بڑے بڑے سردار اور رئیس دوڑنے لگے, آئے بلال تو میری بیٹی سے نکاح کر لے, میری بیٹی سے شادی کر لے, جس کی جوتیوں کی آواز نبی جنت میں سنے اس کے گھر میں میری بیٹی بھی اپنی آخرت بنا لے گی. ہم کیا دیکھ رہے ہیں, لوگ کیا دیکھتے تھے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عمل جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے, اور اسی کو کہتے ہیں, دیکھیے اذا التقى المسلمان, مسلم کے الفاظ ہیں, اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا القاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ, قال انه حریص على قتل صاحبی, رواه مسلم فی کتاب الجہاد. اس حدیث کو امام مسلم کتاب الجہاد کے اندر لائے. ذرا تصور کیجئے اس حدیث پر, کیا ہے؟ اذا التقى المسلمان بسيفيهما, جب دو مسلمان تلواریں لے کر باہر نکل جائیں, یہ اس کو مارے وہ اس کو مارے, دونوں لڑ رہے ہیں. اذا التقى المسلمان, دو مسلمان جب تلوار لے لیں اور دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہیں, وہ اس کو مارے وہ اس کو مارے, تو ایک مارے گا ایک مرے گا, ظاہر ہے ایک قاتل ہوگا ایک مقتول ہوگا, دونوں لڑیں گے تو ایک مرے گا ایک مارے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار, قتل کرنے والا بھی اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی دونوں جہنمی. دل کا تعلق دیکھیے, عبادت کا تعلق دل سے. ہمارے بہت سے بھائی ذرا زبان سے بھی نیت کرتے ہیں, نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت اور 4 رکعت نماز سنت, ذرا وہ بھی اس حدیث پر غور کریں. میں زبان نہیں کر رہا ہوں, رگڑ نہیں رہا ہوں, حدیث پڑھتے جاؤ شرماتے جاؤ, مجھے اپنی طرف سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تمہارے لیے تو اللہ اور اس کے رسول, تاکہ گالی دو گے تو اللہ کا شکر مجھ پہ نہ پڑے, صاحب شریعت پہ پڑے گی تو اللہ خود سمجھے گا. اذا التقى المسلمان بسيفيهما, جب دو مسلمان تلواریں لے کر باہر نکل آئے اور دونوں ایک دوسرے کو مارے, فالقاتل والمقتول في النار, تو قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنمی. صحابہ نے سوال کیا, تحقیق کا جذبہ تھا. یہاں تو ہمارے ہاں مولوی نے جو کہہ دیا مان لیا. مولوی صاحب سوال مت کرو, مولوی صاحب سے سوال مت کرو, ارے تم تو مرد ہو. وہاں تو عورتیں سوال کیا کرتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی عید کے دن یا بقرعید کے دن خطبہ دیا آپ نے, بھائی حدیث پڑھیے مسلم کی کتاب الایمان میں, مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا فمر علی النساء, عید کے دن یا بقرعید کے دن, عید یا بقرعید. دیکھیے راوی کو کتنا احتیاط ہوتا تھا, آج بولنے والوں کو احتیاط نہیں ہوتا. میں کیا بول رہا ہوں, راوی کو پتہ نہیں ہے, حدیث کے راوی کو ابو سعید خدری کو, کہ عید کا دن تھا یا بقرعید کا دن, تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ عید تھی یا بقرعید, یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک دن تھا. احتیاط دیکھیے بولنے میں, احتیاط دیکھیے بولنے میں. اس کے بعد میں آپ نے نماز پڑھائی, پھر آپ نے مردوں میں خطبہ دیا. لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا, اس لیے عورتیں بھی عید کی نماز پڑھنے آئی تھیں. آپ اس کے بعد عورتوں میں گئے, فمر علی النساء, عورتوں کے پاس پہنچے اور آپ نے پردے کی اوڑ سے ان کو خطبہ دیا, اور آپ نے اس خطبے میں فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا فانی اریتکن اکثر اہل النار, اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو اللہ کی راہ میں, کیونکہ میں نے جہنم کے اندر تم کو سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے, عورتوں کو میں نے جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. جب اللہ کے نبی یہ کہہ کر رکے کہ فإنی اریتکن اکثر اہل النار, عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ مجھے دکھائی دی, تو قلنا وبما یا رسول اللہ, جو عورتیں مجمع میں بیٹھی ہوئی تھیں, قلنا یا عربی زبان میں جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے, جس میں ایک عورت کی آواز نہیں تھی بلکہ کئی عورتیں جو اس مجمع میں بیٹھی تھی, انہوں نے کہا وبما یا رسول اللہ, اے اللہ